الحمدللہ ہم اپنے تقریباً ہر پروگرام میں کسی ایک آیت کی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہو، نیشنل میڈیا پر چل رہا ہو، یا اس کے علاوہ جو عوام کی ضرورت ہوتی ہے ان آیات کی تفسیر ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم آیت کی تفسیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی بیان کی گئی، نیشنل میڈیا پر بھی بیان کی گئی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ ایک آیت پاک ہے، جن خواتین کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت کیا ہے۔ قرآن پاک کا جو لفظ آ رہا ہے واللائی لم یحضن، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جن بچیوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسی بچی جس کو ابھی تک حیض نہیں آیا اس کا نکاح کرنے کی اجازت ہے، یا قرآن پاک نے لڑکی کا نکاح کرنے کی عمر کیا بیان کی ہے، قرآن اس کو ڈسکس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ سارے سوالات الحمدللہ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں، اس آیت کو بھی حل کرواتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہماری ایک اور کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے قرآن فہمی کے حوالے سے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اصول و ضوابط سیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے ضرور ہمارا ایک کورس جوائن کیجیے۔ سر ایک مسئلہ بحث و مباحثے کا شکار ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر، واللائی لم یحضن، جن بچیوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا۔ ساحل ادیم صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ واللائی لم یحضن، کیا یہ آیت پاک انہی بچیوں کے حوالے سے جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا؟ کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جناب اگر حیض نہیں بھی آیا، چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، تب بھی آپ ان کا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ساحل ادیم صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ کوئی متفق علیہ بات ہے یا ماضی میں بھی کسی نے یہ بات کی ہے؟ تنقید کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا۔ نہیں تو صرف ساحل ادیم صاحب نے ترجمہ غلط کیا، ابھی تو سوال یہ پیدا ابھی تو انہی کے سامنے آ رہا ہے نا۔ وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں ساحل ادیم صاحب نے ایسا ہے، تو ساحل ادیم صاحب نے ایسا کیا ہے۔ جی آپ ایک کام کریں، اس آیت کے تحت جتنی بھی ہمارے یہاں بڑی ذرا تفسیریں نکالیں، ذرا آپ بیان القرآن نکال لیں، ذرا آپ نکال لیں، اچھا میں نکال اور لیتا ہوں۔ تفہیم القرآن نکالے مودودی صاحب کی، تدبر قرآن ذرا نکالے اسلائی صاحب کی، ابھی ہاتھ کے ہاتھ آپ نکال لیتا ہوں بالکل سر۔ نکالیں ذرا آپ۔ یہ جو آیت ہے تو اس مطلب آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ساحل ادیم صاحب نے یہ بیان کیا صحیح ہے کیا سر یہ؟ میں اس کو کلیئر بھی کر دیتا ہوں، لیکن ساحل ادیم کو کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ آپ پڑھیں بیان القرآن پڑھے، اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی یہی فرما کے گئے ہیں کہ کم سن بچیاں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ جی یہ بیان القرآن میں ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کم سینی میں نکاح ہو گیا اور ابھی اسے حیض آنا شروع نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، تو اس کی عدت بھی 3 ماہ تفہیم شمار القرآن نکالیں مودودی صاحب کی سر تفسیر ایک نکالیں۔ سیکنڈ چند سیکنڈ لگیں گے نکالنے میں، ویٹ کیجئے گا۔ یہ ایک اور تفسیر یہ لیجئے، یہ تفسیر بھی سامنے آ گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں حیض خواہ کم سینی کی وجہ سے نہ آیا ہو یا اس وجہ سے کم عمری کی وجہ سے آیا ہو یا نہ، دونوں چیزیں داخل کرنی، جلدی جلدی کریں، تدبر قرآن کھولیں ایک سیکنڈ سر، اور وہاں سے پڑھیں جہاں پر انہوں نے 2 تقسیمیں بنا دی کہ عائشہ مدخولہ ہو یا صغیرہ مدخولہ ہو، یہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اسی بنیاد پر عائشہ غیر مدخولہ اور صغیرہ غیر مدخولہ کے لیے تو کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عائشہ یا صغیرہ جس کو حیض نہ آیا ہو اگر مدخولہ ہو تو ان کے بارے میں چونکہ شبہ کا امکان ہے، اس وجہ سے ان کے لیے عدت ہے۔ اب لوگوں کو اصطلاح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صغیرہ عربی کے اندر کہتے ہیں، عربی یا اردو کے اندر چھوٹی بچی کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے مراہقہ کا، ایک ہوتا ہے صغیرہ چھوٹی بچی، مراہقہ کہتے ہیں وہ عمر جس عمر کے اندر نارملی عورت کو حیض آتے ہیں، جیسے 9 سے 15 سال کی عمر۔ اس بیچ میں جب لڑکی آ جائے 9 کے بعد، یعنی 10 سال 11 سال 12 سال 13 14 سال، لیکن اس کو ابھی حیض نہیں آیا، اسے مراہقہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور پھر 15 سال کی عمر سے آگے ہو جائے تو پھر اس کو مراہقہ بھی نہیں کہتے، صغیرہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کو کبیرہ کا ہی اطلاق اس پہ۔ مراہقہ پر بھی ویسے کبیرہ کا اطلاق ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، میں بھی بتاتا ہوں۔ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹی بچی، کہ ابھی وہ اس ایج کے اندر ہی نہیں آئی کہ جس ایج کے اندر ایک لڑکی ہے یا عورت ہے اس کو ابھی پیریڈز شروع ہو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 2 تقسیم بنا دی، عائشہ جس کو جو بڑی عمر ہو گئی، اب وہ حیض آنا اس کی عمر کے تقاضے میں بند ہو گیا، مایوس ہو گئی، وہ اگر مدخولہ ہے تو بھائی ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر حمل کا، تو چلو ٹھیک ہے۔ دوسری تقسیم انہوں نے کر دی صغیرہ مدخولہ، تھوڑا غور کریں، صغیرہ مدخولہ، صغیرہ بچی کو کہتے ہیں، مراہقہ کو بھی نہیں کہتے، اور دوسرا مدخولہ، یعنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کم عمری بھی ہو، نکاح بھی ہو گیا، دخول بھی ہو گیا۔ اگر آپ بولے دخول سے اشارہ پکڑ کے آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یار دخول سے مراد یہ ہے کہ ایسی عمر ہو کہ جس کے اندر قابل للدخول ہو، تو پھر صغیرہ کا اطلاق باطل ہو جاتا ہے اس پر۔
تو الفاظ یہ استعمال کیے. کہنے کا مقصد سر یہ جو ہماری تفاسیر ہیں سب تفسیروں میں تو ایسی باتیں آئی ہیں, یا الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں آیا, تو ساحل ادیم ہو یا کوئی ہو کہاں سے پڑھے گا, وہ یہیں سے ہی پڑھے گا نا, کہ اس تفسیر کو پڑھا, اس کو پڑھا, اس کو پڑھا. ایک نقطہ نظر اگر بن گیا تو ساحل ادیم کیوں تنقید کی زد کے اندر آ گیا بھائی, یہ تو ہر جگہ ہی ہے. صحیح. تو مسئلہ یہ ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بس ایسے ہی تھوڑا سا نا سوشل میڈیا پہ ویوز ہمیں مل جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس تنقید ایسے نہیں کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور کیوں غلطی ہو رہی ہے. ایک جگہ نہیں ہو رہی, 2 تفسیروں میں نہیں, 3 تفسیروں میں نہیں, ماضی میں بھی بہت ہوتی رہی, وجہ کیا بنی, ہمیں جب تک وہ وجہ بیان نہیں کریں گے ہم تو کلیئر نہیں ہوتا معاملہ. تو ایسے معاملہ جس کے اندر ایک عمومی فضا پیدا ہوئی ہو اور ہر بڑی تفسیر اس میں انوالو بھی ہو, ملوث بھی ہو, تو ہم خامہ خواہی میں اس تفسیر کی بنیاد پر کوئی نقطہ بیان کر رہا ہے, اس کو کیوں تنقید میں لے کر آئیں بھائی. صحیح. اچھا, لڑکی کی عمر نکاح کے وقت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے یا اس کو عقل پر چھوڑا گیا؟ یعنی عقل کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے گا کہ جناب ہاں ہمارے معاشرے میں عقل کہتی ہے اس کا نکاح ہو جائے, تب نکاح کی اجازت ہے؟ اس معاملے کو بولیں عقل پر چھوڑ دیا ہے, یہ بہت کمزور بات ہے, بلکہ بہت ہی محققین کی محفل میں بیٹھ کر کرنے والی بات بھی نہیں ہوتی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں عادت ایسی محکم ہو جائے کہ پھر عقل اس عادت کے حساب سے ضوابط بنا کر کے اختلاف کر لے, وہاں پر قرآن پاک عقل پہ نہیں چھوڑتا. اسی میں لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے ساری زندگی, کسی ایک نتیجے پر آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. میں اس کی چند مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے پاکستان جیسے شہر, ملک کے اندر ہی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کے اندر بہت سے شہر ایسے ہیں, جیسے عام ملتان یا اس کے آس پڑوس کے جتنے ہمارے سرائکی بھائی جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں, اور ایک کراچی شہر کو دیکھ لیں. یہاں پر آپ اگر غور کریں گے, ہمارے جتنے بھی بھائی ایسے ہیں جو سرائکی ہوں گے, وہ بہت کم عمر میں نکاح کرتے ہیں, لڑکوں کا بھی کر دیتے ہیں, لڑکیوں کا بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک عادت ہے محکم, ایک رواج ہے محکم ہے, اور ایسا محکم ہے, محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر عقلی مقدمات بن جائیں. ہر ایک چیز کے لیے ان کے پاس ایک نہایت بہترین دلیل ہے. اچھا. مثال کے طور پر ہم وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے اگر بیٹھ کے بات کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں, اس کی کوئی ریزن کوئی عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا, تو وہ اس کے بہت سے مقدمات بناتے ہیں. مثال کے طور پر نمبر 1 وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کم عمری کا جو نکاح ہوتا ہے, کم عمری سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بالکل دودھ پیتی بچے کا نکاح کر دیں, یعنی کہ بہت کم عمر ہوتی ہے, 9 سال 10 سال 11 12, یہ جو مراہقہ ایج ہوتی ہے اسی کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے. تو نمبر 1 ان کا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی نکاح ہوتا ہے وہ لڑکا اور وہ لڑکی بہت مواقع پر فحش سے بچتے ہیں. اگر 20 سال 25 سال 30 سال جس طرح نارملی شہروں کے اندر رواج ہے, یعنی کہ اس کے اندر پھر وہ بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. نمبر 2 کہ اس عمر میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں نکاح ہوتا ہے, جو عادت محکم بنی ہوئی ہے, اس کے اندر جوانی میں ہی بچے پیدا ہو جاتے ہیں, اور جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تب بھی باپ بھی اچھا خاصا جوان ہوتا ہے, یعنی وہ مکمل جوانی کے اندر اپنے بچوں کی اچھی خاصی تربیت کر سکتا ہے. پھر اس کے بھی جب آگے بچے ہو جاتے ہیں تب تک دادا بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے. تو اپنی نسلوں کے لیے فزیکلی یہ ایکٹیو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک مناسب عمر کے اندر جو ہمارا رواج ہے اس میں نکاح ہو جائے. ایسے ہی نمبر 3 کہ چونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم ان عمروں کے اندر نکاح کرتے ہیں, لڑکے کا بھی لڑکیوں کا بھی, تو ان کے نزدیک ہم پریپیئر کر دیتے ہیں ان کو مینٹلی طور پر. ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس عمر کے اندر نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہیں. تیار نہ ہو یا ان کو ایشوز آئیں گے تو ہم پاگل ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی عادت ایسی بنائی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقدمات ہیں جو وہ بناتے ہیں. جو بھی مقدمہ وہ بنا رہے ہیں سر, قرآن سے اعتراض کر کے آپ دکھائیں مجھے, آپ مجھے اعتراض کر کے دکھائیں. قرآن میں تو واضح طور پر جب نہیں آیا تو کیا اعتراض, مطلب کوئی بھی اعتراض کسی اصول کے تحت اعتراض کر کے آپ بتا دیں. آپ بتائیں کہ نہیں بھائی اگر اس عمر میں نکاح ہو جائے, فحش سے بچ رہے ہیں, فلاں کام ہو رہے ہیں, یا وہ ریزننگ جو کر رہے ہیں اس کو قرآن سے متعارض ہو رہی ہیں کیا؟ لیکن وہ جو مرضی کہہ لیں, شہر بدل لیں, آپ یہاں آ جائیں, شہری علاقوں کے اندر آ جائیں, یہاں پر اسی چیز کو عیب قرار دیا جا رہا ہے. کیوں عیب قرار دیا جا رہا ہے؟ یہاں کی عادت الگ سے محکم ہے. محکم مین عادت, محکم کا مطلب ہوتا ہے جہاں عقلی استدلالات کے ضوابط بن چکے ہوں, صغرے کبرے بن چکے ہوں. اب کراچی والا جب استدلال کرے گا وہ کہے گا ہمارے یہاں تو بچیاں اسکول سے ہی فارغ نہیں ہوتی 12-14 سال میں. بالکل ایسے, وہ تو میٹرک کرتی ہیں تو 12-14-15 سال غالباً عمر ہو جاتی ہے. ابھی اس نے علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ میٹرک صرف کسی نے کیا ہو تو شہری علاقوں کے اندر اس لڑکی کو تو پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھا جاتا. بالکل ایسے ہی یہ عیب گردانا جاتا ہے. نکاح کر رہا ہو توبہ توبہ, ابھی وہ گھر کے کام کرنے کی طرف تو آئی ہی نہیں ہے. وہ تو جب اسکول کالج پڑھ لے گی پھر گھر کے کاموں کی طرف آئے گی, پھر جب گھر سنبھالنے کے قابل ہوگی پھر جا کے ہم نے شادی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی وہی عادت جو یہاں الگ محکم ہے, عقلی ضوابط اس نے الگ بنائے ہیں, یہاں الگ بنا دیے. ٹھیک ہے, یہاں جس چیز کو یہ عیب قرار دے رہے ہیں وہاں اس چیز کو عیب سمجھا جا رہا ہے.
کس کو غلط بولیں گے کس کو نہیں آپ غلط بولیں گے, یعنی عقل پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. جہاں عادت محکم الگ الگ باتیں استدلال ہو جائیں گے, جہاں عادت محکم بن سکتی ہے وہاں پر قرآن چھوڑ کے نہیں جاتا, وہاں قرآن نسخ کر کے جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کو قرآن چھوڑ کے جائے, قرآن ذکر کر کے جائے گا, لازمی ہے قرآن پر یہ ذکر کر کے جائے. صحیح, چلیں یہ تو آپ نے ذکر کر دیا کہ قرآن جو ہے نا اس کو ذکر کر کے جائے گا, ٹھیک ہے, موضوع عوام پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس کو. تو اب قرآن نے کہاں ذکر کیا ہے کہ اتنی عمر ہو جائے, اس لیول کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر لینا چاہیے, یہ کہاں پر ہے؟ جب کوئی بھی ایک عورت ہے اور وہ جسمانی لحاظ سے شادی کے لیے اوکے ہے, عقلی لحاظ سے اوکے ہے, یہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا. دیکھو قرآن اپنی اصطلاح میں حل ہوتا ہے, اپنی قیودات قرآن خود لگاتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ہر وہ چیز جہاں محکمات بن جائیں عادات, وہاں پر قرآن چھوڑ کے موضوع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ذکر کیا حتیٰ اذا بالغوا النکاح, حتیٰ کہ اذا جس وقت بالغوا, یہ جو یتامہ ہیں یہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر اس کی تبیین بھی قرآن نے کی ہے, صرف جسمانی لحاظ سے نہیں عقلی لحاظ سے بھی, کہ وہ مالی معاملات کے اندر بھی بالکل آپ کو پریپیئر لگ رہے ہوں, پھر ان تک جو ہے نا یہ ان کا مال سپرد کر دیا جائے. اگرچہ یہ جو سیاق و سباق ہے مال کے حوالے سے چل رہا ہے, لیکن الفاظ معنی رکھتے ہیں, وہ وجہ بیان کریں. اللہ کہہ رہے ہیں جس وقت وہ نکاح کے وقت تک بلوغ کر جائے, اور جسمانی لحاظ سے بھی چونکہ مطلق حکم ہے, اور قرآن پاک کا آگے ہی سیاق کہہ رہا ہے عقلی لحاظ سے بھی, تو قرآن پاک خود نص تو کر رہا ہے. قرآن کہہ تو رہا ہے کہ نکاح کا وقت کب ہوتا ہے, جب جسمانی لحاظ سے بھی, کیونکہ بلوغ جو ہوتا ہے نا جسمانی لحاظ سے ہی بلوغ کہا جاتا ہے, اور عقلی لحاظ سے بھی کانٹیکس بتا رہے ہیں, عقل کی بھی بات چل رہی ہے. تو جب بھی کوئی عورت جسمانی اور عقلی لحاظ سے تیار ہوتی ہے, یہ ہے جس کو قرآن پاک نے نص کیا. اس کے حساب سے اب اطلاقات کے اندر عقل کے اوپر معاملے کو چھوڑا جائے گا, کہ اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہے, وہاں تربیت کا ماحول ایسا ہے کہ 14 سال کی لڑکی بالکل عقلی اور جسمانی لحاظ سے تیار ہوتی ہے, وہ نکاح کے قابل ہے. لیکن اگر آپ کا شہر ایسا ہے جہاں پر 17 سال کی 18 سال کی عمر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ عقلی لحاظ سے پختہ ہو گئی, جسمانی لحاظ سے پختہ ہو گئی, تو وہاں کے لیے اطلاق کے اندر آپ آ جائیں گے. ایک اصل قرآن نے بیان کر دی, اس کے اطلاقات آپ کے اوپر چھوڑے ہیں, نہ کہ عادت کو جو محکم بن سکتی ہو اور اس کو قرآن پاک نے چھوڑ دیا ہو آپ کی عقلوں کے اوپر, ایسا نہیں. اس قید کو ہر جگہ ملحوظ اب رکھا جائے گا. لہٰذا اب سورہ طلاق کی جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہر وہ تمہاری بیویوں میں سے جو عائشہ ہو چکی ہیں, واللائی لم یحضن, اور وہ خواتین, کیونکہ نکاح کی بات چل رہی ہے اور نکاح کے لیے جسمانی اور عقلی شرط ہے, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس کو انتہا کر کے بیان کیا, انتہا کبھی مائنس نہیں ہو سکتی. لہٰذا اللہ یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خواتین جو نکاح کے لیے بالکل تیار تھیں جسمانی اور عقلی طور پر, اور ان سے نکاح ہو گیا, لم یحض, لیکن ان کو حیض نہیں آیا کسی وجہ سے, کوئی میڈیکل ایشو ہے, کچھ بھی ہے, ان کی عدت قرآن نے بیان کی. تو یہاں اس آیت کے اندر, سورہ طلاق کی آیت کے اندر, چھوٹی بچیاں داخل ہیں ہی نہیں. اچھا, کیوں داخل نہیں ہے؟ قید اللہ نے قرآن میں لگائی ہوئی ہے. صحیح. اگر آپ بولیں کہ نہیں 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 اس کو ہم قید نہیں, تو یہ تو فضول بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی, نعوذ باللہ, اس کی کیا ضرورت تھی پھر کرنے کی, کیوں اس کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر جگہ دے دی. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے محقق بھی بعد میں پریشان ہو گئے, جیسے ابن عاشور صاحب ہیں, انہوں نے بھی ذکر کیا, یار اللہ پاک نے اتنی بہترین بات کر کے ایک چیز سمجھا دی کہ یہ وہ وقت ہے جب میچورٹی اس کے اندر جسمانی اور عقلی آ جائے. پھر انہوں نے یہ بھی اشکال پیدا کیا کہ لیکن چھوٹے عمر کے اندر نکاح کے اوپر بھی بہت سے علماء کا کلام کرتے چلے گئے ہیں جواز کا, لیکن اس پر ہمت کر کے سب سے پہلے قلم اٹھایا محمد بن صالح عثیمین صاحب. انہوں نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی یہ جو قید ہے یہ واضح طور پر نص کر رہی ہے کہ اس سے نچلے درجے کے اوپر نکاح قرآنی اصطلاح میں ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں. یعنی ایک لڑکی کہ جو ابھی جسمانی لحاظ سے بھی بلوغ نہیں ہوئی ہے, عقلی لحاظ سے بلوغ نہیں ہوئی ہے, اس کا نکاح بولو قرآن سے ثابت کرو, ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا محمد بن صالح عثیمین صاحب نے کہ اگرچہ ماضی کے اندر بہت سا اس مسئلے پر کلام کیا گیا اور کئی علماء نے تو اجماع تک بھی نقل کر دیا, انہوں نے کہا لیکن قرآن اس کی تائید نہیں کرے گا. یہ ہے اب مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ چھوٹی بچیاں وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے قرآن کی اصطلاح میں. جب وہ نکاح کا محل ہے ہی نہیں, کیونکہ قید اللہ نے لگائی, اب اس قید کو نکاح کے موضوع میں ملحوظ رکھا جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہاں پر چھوٹی بچیوں کے حوالے سے کلام چل ہی نہیں رہا ہے, اور یہ قید میری عقل پہ نہیں چھوڑا, اللہ نے خود قید کو لگا کے بیان کیا ہے. لہذا آیت بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. نکاح ان کا اچھی عمر میں ہوا ہے, جو اس معاشرے میں سمجھداری کی عمر تھی,
پڑھنے لکھنے کی عمر فارغ ہو چکی تھی اور جسمانی حساب سے بھی درست تھی، اس خاتون کا نکاح ہوا لیکن کسی وجہ سے اس کو حیض نہیں آیا، اس کی عدت کا بیان چل رہا ہے. عدت کا بیان چل رہا ہے کیونکہ یہ آپ قید نکال نہیں سکتے، اللہ نے قید لگائی، آپ کیسے نکالیں گے؟ صحیح. قید آیت بالکل اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے. صحیح. ورنہ اگر آپ بولیں صرف اس مقام کے اوپر بچیاں داخل نہیں، اگر آپ یہ بولیں اس قید کو ملحوظ نہ رکھیں، پھر سوال یہ پیدا ہو گیا بالفرض اگر کسی شخص نے ایک 9 سال کی بچی کا نکاح کر دیا، 8 سال کی کر دیا، سوال یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ اب قرآن کی نص آپ کو چاہیے، نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. اور بالفرض اگر آپ بولیں نص تو قرآن کی ہے نہیں، بھائی ہوا یا نہیں، کوئی نص ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ بولیں نکاح تو منعقد چلو ہو گیا، پھر سوال ہے اگر اس کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کیا تھی؟ پھر آپ کو اسی آیت کے اوپر آنا پڑے گا لم یحد، یعنی جو چیز میں اس آیت سے ثابت کر رہا ہوں پھر خود ہی میں یہاں پر تعارض میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ سوال یہاں پیدا ہوگا کہ 8 سال کی لڑکی کا کسی نے نکاح کرا دیا باپ نے، ہمارے نزدیک اس نکاح کا قرآن میں اصل ہی نہیں، کیونکہ یہ قید ہے، اللہ نے خود قید رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس قید کو اگر ملحوظ نہ رکھوں اور میں عقل پہ چھوڑ دوں، اب غور کیجئے گا، جس معاشرے کے اندر 8 سال کی بچی کا نکاح ٹھیک سمجھ رہے ہیں وہ اور انہوں نے کر دیا، بھائی مسئلہ چھوڑا ہی عقل پہ تھا تو وہ نکاح کو ماننا پڑ جائے گا. اب اس کو اگر مہینے بعد طلاق دے دی شوہر نے، پھر سوال ہے اس کی عدت کیا ہوگی؟ وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو پھر یہیں پر آئیں گے مڑ کے. لہٰذا یہ چیز اس لیے کمزور ہو جاتی ہے. اللہ نے قید ذکر کی ہے، اسی قید کو ملحوظ رکھ کے آیتوں کو دیکھیں گے پھر اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا. اب کوئی مجھے آگے بولے 7 سال کی بچی کا نکاح ہو گیا، 6 سال کی بچی کا، میں بولوں گا قرآنی حساب سے تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی بھی اجازت دی ہے، کوئی ادات لگائی ہیں، اور اس میں آپ پڑھ لیں ایک دفعہ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی یہ بات. اچھا 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ابھی آپ نے جیسے میں نے آپ کے سامنے کھولی تفسیریں، بیان القرآن، تفہیم القرآن، تدبر قرآن، اور بھی دیگر تفسیروں میں یہی بات آئی ہے. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بات ہے یہ جس سے اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، اور اردو کے مفسرین نے یہ بات کر دی، لکھ دی. اب جو اردو والے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو پڑھیں گے نا اس کتاب کو. اللہ سب کو اجر دے، جس نے جو لکھا اپنی فہم سے لکھا، اللہ ثواب دے، اللہ پاک اجر دے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ابھی آپ کو نقل کیا محمد بن صالح عثیمین صاحب کا ایک جملہ کہ انہوں نے یہاں تک لکھا، اگرچہ اس بات کے اوپر کئیوں نے اجماع تک نقل کیا، بات قرآن کے الفاظ کے اوپر ہوگی، نص یہ ہے، مہیمن یہ ہے، پھر ہمارے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے، پھر ہم اسے نتائج نکالیں. تو میں قرآن کو دیکھوں الگ بات کر رہا ہے، اب میں قرآن کو ترجیح دوں یا ان لفظوں کو دوں جو کتابوں میں آئی ہے. لہٰذا جرت کر کے انہوں نے تو ترجیح دے دی، انہوں نے تو اس قید کو ملحوظ رکھا. نکاح کے اندر جسمانی عقلی پروبرٹی جس کو کہا جاتا ہے، بلوغت جسے کہا جاتا ہے، اللہ نے نص کی تو میں رکھوں گا اس کو. صحیح ہے. لہٰذا کوئی اور کسی کا دھیان نہیں گیا. اوکے، آج بھی دھیان نہیں جاتا، یہی وجہ ہے دھیان نہیں جاتا، تبھی تو مختلف آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن جو بھی غور و فکر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دے، اللہ اس کو ثواب دے، اس سے زیادہ ہم نبی نہیں ہے، ہم پہ وہی تھوڑی آ رہی ہے. اچھا حتیٰ اذا بلغ النکاح، آپ نے آیت پاک کوٹ کی، بالکل واضح سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو خاص کوئی عمر ہوگی نکاح کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تبھی اس نے یہ بات کی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر بلوغت کی عمر سے کم ہے، عقل و شعور، جسمانی عقل و شعور بھی نہیں ہے، اس کی عمر سے کم ہے، تو اس کا تصور قرآن میں نہیں ہے. سر جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہدایہ ہے، قدوری ہے، دیگر کتب ہیں، بہت ساری اصول فقہ کی کتب ہیں، اس کے اندر بھی مثالیں آتی ہیں. باپ نے اپنی بچی کا نکاح پیدا ہوتے ہی کر دیا، 5 سال کی عمر میں کر دیا، 6 سال کی عمر میں کر دیا. پھر اب ہوتا یہ کہ جناب جیسے ہی یہ بالغ ہوگی، بالغ ہوتے کے ساتھ اگر یہ انکار کر دے گی تو رد ہو جائے گا، اگر اقرار کر دے گی. میں سمجھا دیتا ہوں اس کو، بہت آسان. آپ اس پر دلیل دیکھیں کیا ہے. ہر مسئلے کو دلیل سے دیکھا جاتا ہے. قرآن کی آیت تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. بھائی یہاں ہے حتیٰ اذا بلغ النکاح، جس وقت عورت بلوغت تک پہنچے، نکاح کے قابل ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب نکاح کی قابلیت ہے جسمانی اور عقلی، جیسے ہم نے سمجھا دیا. اگر کوئی بولے نہیں اس سے پیچھے بھی نکاح ہو سکتا ہے، سوال ہے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی تو دلیل نہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک ہی دلیل دی جاتی ہے، اور وہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح چھوٹی عمر میں ہوا، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. میں اسی طرف لا رہا تھا، کوئی دلیل اور ہے ہی نہیں. اچھا اب اس مقام سے استدلال اگر ہم کریں، 2 صورتیں. نمبر 1، عمر کا جہاں تک معاملہ یہ ویسے ہی ضمنی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارا ویڈیو کلپس بھی موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے، تفصیل سے کلام کیا ہوا ہے. اگر بالفرض کسی کا دل مطمئن بھی ہوتا ہے تو چونکہ قرآن پاک نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، لہٰذا اس سے استدلال پھر نہیں بنے گا تو قرآن کی اصل سے ہی بنے گا. اسی چیز کو محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہر بندہ جو صغیرہ کے نکاح پہ دلیل لاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نکاح سے دلیل لاتا ہے. قرآن کی نص تو پیش ہی نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن کی نص پیش کریں گے تو وہ تو بلوغت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، عقلی اور جسمانی.
تو قرآن سے تو پھنس رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ذکر کیا دو صورتیں یہاں بنتی ہیں. ایک ہے کہ اس نکاح کو اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو اس میں خصوصیت پیدا کرنی پڑے گی کہ امت کے لیے حکم نہیں, یہ ہے نص جس کو قرآن امت کے لیے لے کے جا رہا ہے. اچھا, ہم یہیں پر رہیں گے جس میں قرآن پاک نے بات ذکر کی ہے, اور یہی دلیل زیادہ مضبوط بھی بہرحال لگتی ہے. دلیل کے اوپر بات دیکھی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کسی نے کیا لکھا, کتابوں میں کیا آیا, اللہ کی کتاب میں آیا وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. سر خصوصیت کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس پر بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن پھر کو دوسری جگہ ذکر بھی تو کرے نا. جیسے قرآن نے نبی کے تعدد نکاح کے بارے میں بات کی تو وہاں پر الگ بات کر دی کہ ٹھیک ہے بہت سارے نکاح ہو سکتے ہیں, پھر اللہ نے وہاں پر قید بھی لگا دی. ابھی آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے کہ جناب یہاں پر معاملہ الگ ہے کہ نبی چھوٹی عمر سے بھی نکاح کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ کوئی دلیل نہیں. وہ تو ایک جملہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کو یہ ٹھیک لگے بھی, بھائی وہ مانے بھی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا, تو پھر بھی اس سے عمومی شریعت کا استدلال ہم نہیں کر سکتے. عمومی شریعت کا استدلال قرآن سے کیا جائے گا, نہ کہ کسی اور جگہ سے. انہوں نے اس بات کو ذکر کیا اور اس کی خصوصیت پہ بھی کئی علماء قرائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے وہی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری روایت تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اذن دیا گیا تھا تو اقدام کیا. تو اذن دینا اگر تو یہ عمومی ضابطہ تھا تو خاص اذن کی کیا بات تھی؟ خاص اذن تو اس لیے ہوا نا کہ یہاں کچھ خلاف قیاس کام ہو رہا تھا, تو کئی علماء اس کو خصوص پر لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی وہ موضوع ہمارا زیر بحث نہیں ہے, اس پر میں نے آپ سے ذکر کیا, ہماری ویڈیو تفصیلی موجود ہے, وہ دیکھیں تفصیل سے, اس پہ ہم نے ذکر کیا ہوا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر کے حوالے سے کیا مسئلہ. ابھی جو موضوع بحث ہے وہ یہ کہ قرآن پاک نے کیا اس بات کو ذکر کیا کہ عورت جو ہے جب تک وہ جسمانی عقلی بلوغت تک نہ پہنچے تب تک اس کی نکاح کی لمٹ نہیں ہے. اگر قرآن نے یہ بات کی ہے تو یہ وہی لفظ ہیں جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے. اس سے ہم نیچے اگر چلے گئے کہ لڑکی جسمانی لحاظ سے ابھی قابل نہیں ہوئی نکاح کے, عقلی لحاظ سے بھی قابل نہیں ہوئی نکاح کے, تو قرآن پاک کی اس قید کے اندر داخل ہی ہم نہیں ہو رہے. نہیں داخل ہو رہے تو اس نکاح کے وقوع پر بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے یہاں پر درست مسئلہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے سمجھ میں بھی بآسانی آئے گی لوگ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اچھے طریقے سے آپ نے یہ موضوع حل کر دیا ہے. میں ناظرین سے بھی کہہ دوں جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ دونوں عالموں کو آپس میں لڑوائیں یا ان کے مسئلے کو لے کر آپس میں ایسا اختلاف پیدا کر دیں کہ اسلام جو ہے نا وہ تھوڑا ہمیں اختلافی موضوع لگ رہا ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آیا ہے, کسی اچھے عالم دین کے سامنے اس کو ڈسکس کیجیے اور اس مسئلے کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے.